asked me a question that about Eid Miladun Nabi. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے یا برتھ اینیورسری بنا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہیں پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. کسی نے نہیں کیا. بھائی کہاں سے شروع ہوا؟ تو یاد رکھیے یہ عید میلاد النبی یا رسول اللہ کی پیدائش منانا، اس کے تعلق سے اقوال، 2-4 اقوال. اس میں سے ایک مشہور معروف قول یہ ہے کہ قوم میں 4th صدی ہجری 350 ہجری کے بعد یا 362 ہجری میں فاطمی خلیفاؤں نے اس کو شروع کیا ہجری میں. تو گویا 622 سال ملا لے تو سن عیسوی تقریباً 1100 سن عیسوی کے اندر پہلی بار فاطمی خلیفہ جو کہ شیعہ تھے، یاد رکھیے مصر میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے پہلی بار رسول اللہ کی میلاد پر چھٹی کا اعلان کیا. کہا کہ آسلم پیدا ہوئے تھے آسلم، لہٰذا ہم چھٹی منائیں گے. اور یہ بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں یورپ کے انفلوئنس میں ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب عثمانی خلافت جو یورپ میں گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسمس مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کا، تو کہا ہمارا نبی تو افضل ہے ان سے، تو لہٰذا ہم بھی جو ہے برتھ ڈے منائیں گے، میلاد منائیں گے. پچھلے سال میں نے جینتی کا لفظ استعمال کیا تھا. جینتی، عید میلاد النبی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینتی. اتنے گالیاں دی میرے کو نیٹ کے اوپر کہ گالیاں پڑھنے کو بھی آپ کو شرم آئیں گی، کیونکہ اب کمنٹس آتے رہتے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں. خیر کوئی بات نہیں، میں کہتا ہوں بیچاروں کو سمجھ نہیں، دیکھا ہو سکتا کل سمجھ میں آئے، تو ظاہر سی بات ہے وہ معصوم ہے، تو ان کی گالی کا جواب تو ہم کو دینا نہیں. خوب گالیاں دی. اب پیپر تو آج صبح سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ دن جو ہے مراٹھی پیپر دیکھیے اٹھا کر، خود ہمارے بھائیوں نے لکھا ہوا لیکھ، غیر مسلم نے لکھا کہ یہ دن جیسا کہ بدھ جینتی فلاں ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی یہ جو ہے محمد صاحب کی جینتی ہے. میں نے کہا مجھے کیوں گالیاں دی، اب ان کو بھی گالیاں دو جا کر سب کو. اب مان لیا آپ نے جینتی، تو میں نے صحیح کہا تھا یہ جینتی ہے بھائی، آپ جو منا رہے جینتی ہے. نہیں آپ نے تو رسول اللہ کو ان کے ساتھ ملا دیا. میں نے نہیں ملایا، تم نے ملایا. میں تو بول رہا ہوں صرف، میں نے کہاں ملایا، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جینتی اور میں مناؤں گا، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جینتیاں منا کر وہی حرکت کی نا. ایک جینتی ہوتی جس میں اودے فرارے، اودے جھنڈے، اودے فلاں ہوتے، ایک جینتی جس میں لال جھنڈے، لال فرارے، لال کپڑے ہوتے، ایک جینتی جس میں ہرا ہے. فرق کیا ہے؟ سیم ہے نا، وہی گلال، وہی کلر، وہی پٹاخے، وہی تماشا، صرف اتنا ہماری جینتی میں اونٹ رہتا آگے. چھوٹے موٹے لوگ پیدل چلتے، گاڑیوں پہ چلتے. بڑی قوم ہے تو بڑا کچھ تو پہچان الگ ہوگی نا. ہاتھی رہتے ہمارے جینتیوں میں نا، پتہ نہیں ایک بار ہاتھی بھی لائے تھے کسی نے جلوس میں. میں نے کہا میں نے کیا غلط بولا میرے بھائی؟ سب دنیا میں جینتی ہوتی ہے. کرشن کی جینتی آپ ساؤتھ انڈیا میں دیکھو، ہاتھیاں، گھوڑے، اونٹ، پیادے ہے نا، پورے لے کے ایک رتھ لے جاتے ہیں، پورا سین وہ پانی میں سے کیسے پورا مناتے ہیں. تم نے بھی وہی کیا. ابھی شروعات ہے اورنگ آباد میں، بڑے شہروں میں ہو گیا، یہ آگے آپ دیکھیں گے یہ سب ہوگا. تو بہت برا لگا لوگوں کو. میں نے کہا میں نے کیا برا کہا؟ تم نے اپنے نبی کو نیچے گرایا، میں نے نہیں. تم نے لے آ کے ان کی صفوں میں کھڑا کر دیا، میں نے نہیں کھڑا کیا. میں تو ممتاز الگ رکھتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے نبی کو، کہ ویسا نہیں ہے. اس کا وہ اتنا عام آدمی نہیں کہ آپ اس کی جینتی اور فلاں منائیں. اس کا پیغام اصل تھا، اس کی پیدائش اصل نہیں تھی. تو ہمارے لیے محمد بن عبداللہ اصل نہیں تھے، محمد رسول اللہ تھے. یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل تھا ہمارے لیے. تو آپ کی پیدائش معنی نہیں رکھتی، آپ کا پیغام معنی رکھتا ہے. یقیناً پیدائش کی خوشی مجھے بھی ہے، اور وہ خوشی ہر مومن کو ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کا طریقہ شریعت کے مطابق جیسے صحابہ نے کیا، کوئی اظہار نہیں، کچھ نہیں، بس نبی اللہ نے دیا تھا، بس اس کی خوشی دل میں سب کو ہے اور ہونا چاہیے. لیکن نبی سے محبت در حقیقت نبی کی اطاعت ہے. معلوم آپ کو نبی سے محبت کا معنی نبی کی اطاعت ہے. اور آئیے کہ واقعہ سنیں عبداللہ ابن مسعود.
عید میلاد منانا حرام ہے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا؟ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد، تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا ہوا ہے، آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں، تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں۔ جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا، اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکیزیں اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے، غلام آئے ہیں، 1 مجھے بھی دے دو۔ پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صفا کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں؟ میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا؟ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟ سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے اور غلو پر مبنی عمل ہے۔ اس کی ابتدا 363 ہجری میں ہوئی۔ سب سے پہلے مصر میں شیعوں نے یہ جشن منایا تھا۔ المواعظ والاعتبار بذکر خطط والآثار، یہ علامہ مقریزی جلد 1 صفحہ 490۔ یہ مصر کے بہت بڑے مورخ تھے، مورخ اسلام دیار مصر، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ یعنی 363 سے پہلے دنیا میں اس عمل کا وجود تک نہیں تھا، مسلمان اس سے ناواقف تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یوم ولادت پر عید منائی جاتی ہے۔ ایسی ہی کسی معاملہ کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت خوب لکھا، فرمانے لگے انہو لو احدثہ المسلمون لقد کان یکون قبیحا فکیف اذا کان ممن لم یشرعہ النبی قط بل احدثہ الکافرون والموافقۃ فیہ ظاہرۃ
حجرۃ القب فہذا اصل، اصل یہ ہے کہ اسے اگر مسلمانوں نے ایجاد کیا ہوتا، کسی عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، مسلمانوں نے ایجاد کیا ہوتا تب ہی برا تھا، جس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہ کیا ہو وہ برا ہی ہوتا ہے، اور اس عمل کو تو ایجاد ہی کافروں نے کیا، اور کفار کی موافقت سے اس کی قباحت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اقتضاء الصراط المستقیم جلد 1 صفحہ 470 ہے۔ وہ کوئی عمل تھا جو کافروں نے جاری کیا، اس کا رد کر رہے ہیں۔ یہ عمل بھی روافض نے جاری کیا اسلام کے اندر، مسلمانوں نے جاری نہیں کیا، عید میلاد والا عمل۔ نیز شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ اگر یہ مشروع مستحب ہوتا جس پر اللہ ثواب عطا فرماتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیادہ جاننے والے ہوتے اور اپنے صحابہ کو بھی باخبر کر دیتے۔ بعد والوں کی بھی نسبت صحابہ اسے زیادہ جانتے اور اس میں رغبت رکھتے، لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی کسی چیز کی طرف التفات تک نہ کیا تو معلوم ہوا یہ بدعات میں سے ہے جنہیں صحابہ عبادت، نیکی اور اطاعت نہیں سمجھتے تھے، لہذا جس نے ان امور کو عبادت، نیکی اور اطاعت قرار دیا وہ صحابہ کے رستے کو چھوڑ چکا ہے اور اس نے اس عمل کو دین بنا لیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اقتضاء الصراط المستقیم جلد 2 صفحہ 798 ہے۔ مزید فرماتے ہیں جن سے عبادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک کردہ عمل غیر مشروع ہے، اگر وہ شریعت ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے انجام دیتے یا اس کی اجازت یا حکم فرماتے، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام عمل کرتے۔ ایسے معاملات میں قیاس نہیں کیا جا سکتا بلکہ بالجزم اسے بدعت و گمراہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 26 صفحہ 172 ہے۔ بعض بدعات کے بارے میں علامہ سبکی رحمہ اللہ 756 ہجری فرماتے ہیں بلا شبہ یہ بدعت ہے، اس کی بدعت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عہد نبوی، عہد صحابہ میں اس کے ذکر تک نہیں تھا، نیز علماء سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں۔ فتاوی سبکی جلد 2 صفحہ 549 ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 790 ہجری فرماتے ہیں یہ اس لیے بدعت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر عمل نہیں کیا، سلف صالحین نے کسی زمانے میں اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ ایسی صورت نص کا درجہ رکھتی ہے اور جس نے بھی اس پر عمل نہیں کیا ان کی طرف سے اسے ترک کرنے پر اجماع ہوگا۔ اجماع پر عمل کرنا نص پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ الاعتصام جلد 1 صفحہ 365 ہے۔ جناب غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، یہ بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم تھے، لکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں صحیح قاعدہ یہ ہے کہ جس خاص عبادت کے کرنے کا محرک ہو اور اس کے کرنے سے کوئی مانع نہ ہو، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام قصداً ترک کیا ہو، وہ کام کرنا یقیناً ناجائز امر بدعت ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 545 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عید میلاد کا سبب اور محرک موجود تھا اور وہ سبب مجلس میلاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اس کے کرنے میں کوئی بندش بھی نہیں تھی، آپ نے اور صحابہ نے اسے قصداً ترک کیا، لہذا اب اس کا انعقاد یقیناً ناجائز امر بدعت ہے۔ بدعات کے حوالے سے ایک تمثیلی جائزہ بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آذان دینا مشروع نہیں، حدیث میں تو کہیں ممانعت نہیں آئی ہے۔ بعض لوگ جب کوئی بدعت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں شریعت نے منع تو نہیں کیا نا، منع نہیں کیا لہذا ہم کر لیں گے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ باقی دیکھو کسی بھی شرعی حکم کو لینا، عبادت، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، اللہ اجازت دے تو ہم اس کو شریعت کو حکم مان لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو شریعت حکم مان لیں گے، اس کو عبادت مان لیں گے۔ اگر شریعت نے اس کی رہنمائی نہیں کی اور اس عمل کے سر انجام دینے کا نہیں کہا تو عبادت نہیں بن سکتا۔ عیدین سے پہلے آذان کا محرک موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسے قصداً ترک کیا، جبکہ آذان اللہ کا ذکر شعار اسلام اور دعوت اسلام ہے جو بظاہر عام شرعی دلیلوں کے تحت بھی درج ہو سکتی ہے، یہ کسی شرعی حکم کے خلاف بھی نہیں ہے، شریعت نے اسے منع بھی نہیں کیا۔ عید کی اذان کو اذان جمعہ پر قیاس بھی کیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود یہ بدعت مذمومہ اور سیئہ ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ اس کا محرک موجود تھا، کوئی معنی بھی نہ تھا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قصداً ترک کیا، لہذا بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بدعت کی ایک مثال ہے، حالانکہ یہ خیر کا کام ہے، خیر القرون میں اس کا مقتضا بھی موجود تھا اور کوئی معنی بھی نہ تھا۔ بدعتی کے پیش نظر جتنی بھی مسلطیں ہیں یا جو بھی دلائل ہیں وہ سب کچھ عہد نبی میں بھی موجود تھا، لیکن اس سب کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا، لہذا اسے ترک کرنا ہی سنت قرار پایا، اور یہ دلیل تمام عمومی دلائل اور قیاسات پر مقدم ہے۔ اقتضاء الصراط المستقیم جلد 2 صفحہ 597 ہے۔ اس کی ایک اور مثال سنیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ منع نہیں ہے، منع دکھاؤ، بھائی شریعت میں منع کا مسئلہ نہیں، شریعت میں تو اذن اور اجازت کا مسئلہ ہوتا ہے۔
دنیاوی امور میں منع کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سنیں، مثال کے طور پر کہ 500 حنفی فقہا کا فتویٰ ہے بدعۃ وہو الاستنجاء من الریح، ہوا خارج ہونے پر استنجا بدعت ہے، فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 50۔ اگر کوئی شخص عدم ممانعت کی دلیل سے ہوا خارج ہونے پر استنجا کا فتویٰ دے تو ان 500 حنفی فقہا کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ یہ حضرات عدم فعل کو بدعت قرار دے رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہوا خارج ہونے پر استنجا کرنا بدعت اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا، اور اس کی ممانعت پر بے شک دلیل نہ ہو، اس کے باوجود وہ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی منع دکھاؤ، یہ مسئلہ ہی شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طرح فتح عالمگیری کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ سورۃ کافرون کی اجتماعی قرات مکروہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے، صحابہ و تابعین سے منقول نہیں۔ آپ دیکھ لیں بدعت کیوں کہہ رہے ہیں کسی عمل کو، فتح عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، جلد 5 صفحہ 317 ہے۔ بدعت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے اور تابعین ائمہ اعظام نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ بظاہر تو کام یہ مشروع ہے، کوئی قرآن پڑھنا تو کار ثواب ہے نا، باعث اجر و ثواب ہے، اللہ کی رضا کا باعث ہے، لیکن اس طریقے سے قرآن کریم کی قرات کرنا کو وہ مکروہ لکھ رہے ہیں اور بدعت کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا بنا رہے ہیں کہ صحابہ و تابعین نے نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی عدم علم کی بنیاد سے مکروہ غیر مشروع بدعت کہہ رہے ہیں، تو عید میلاد کیسے دین ہے؟ یہ قانون تو عید میلاد پر بھی فٹ ہوتا ہے، دیگر بدعات پر بھی فٹ ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین نے وہ عمل نہیں کیا، یعنی اس والا عید میلاد والا وہ دین کیسے ہے؟ ایسے ہی صلاۃ الرغائب کے بارے میں علامہ ابراہیم حلبی حنفی 956 ہجری لکھتے ہیں کہ ان الصحابہ والتابعین ومن بعدهم من الائمۃ المجتہدین لم ينقل عنہم، صلاۃ الرغائب بدعت ہے، صحابہ، تابعین اور بعد کے ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں۔ کبیری 433، یعنی رجب میں ادا کی جانے والی نماز الرغائب کے بدعت ہونے کی وجہ صحابہ و تابعین اور امام مجتہدین سے عدم منقولیت بتائی گئی ہے، یعنی وہ جب وہ منقول نہیں ہے صحابہ اور تابعین سے تو بدعت ہے، دین نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر بدعت میں یہ اصول اپنانا چاہیے، منع والا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ منع تو نہیں ہے نا تو لہٰذا کر لیتے ہیں، پھر عموم سے بھی نہیں فائدہ عمومی دلائل سے بھی لوگ بعض فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی عام ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق اس میں خرچ کرتے ہیں، اس میں میلاد بھی آتا ہے اور 11ویں بھی آتی ہے۔ بھائی یہ قرآن پڑھا گیا، سمجھا گیا، اسلاف امت نے سمجھا اور اس مطابق عقیدہ اور عمل بتایا، تو لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس طرح کی ہم روافظ کے پیچھے لا کر اس طرح کی چالیں چلیں اور اسلام میں دخل اندازی اور غلب والے عمل کریں جو سلف جو نہیں کرتے تھے۔ اصل نیکی تو وہ ہے جو اسلاف امت بھی تھی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبت تھی، جو سب سے بڑھ کر محبت تھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دین سمجھتے تھے، تو ان کی زندگیوں میں میلاد کا یہ عمل کیوں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو اس طرح میں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوں؟ ایسا نہیں۔ علامہ مرغینانی حنفی متوفی 594 ہجری وہ لکھتے ہیں لیس فی الکسوف خطبہ لأنہ لم ينقل، نماز کسوف میں خطبہ نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ الہدایہ جلد 1 صفحہ 56 ہے۔ علامہ ابن مودود موصلی حنفی المتوفی 683 ہجری وہ لکھتے ہیں لا یخطب لأنہ لم ينقل، صلاۃ کسوف میں خطبہ نہ دیں کیونکہ وہ منقول نہیں۔ الاختیار جلد 1 صفحہ 70 ہے۔ عدم منقول اور عدم فعل کو عدم مشروعیت پر دلیل بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں کہ صلاۃ کسوف کا خطبہ مسنونہ ہے، اس پر صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن ایک عالم کی رائے وہ کہتے ہیں منقول نہیں تو لہذا یہ صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں منقول ہے لہذا صحیح ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مگر یہ شبہ پیدا کرنا جی دیکھو منع والا مسئلہ دکھاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، علامہ ابن الحاج مالکی المتوفی 773 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل بدعت قبر میں میت پر عرق گلاب چھڑکتے ہیں، جس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ سلف میں اس کا وجود نہیں ملتا، اور جو عمل سلف سے منقول نہ ہو بدعت ہوتا ہے۔ اس سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ یہ لوگ میت کے منہ اور ناک سے روئی کا ٹکڑا نکال لیتے ہیں جس سے بدبودار مواد نکلنے لگتا ہے، پھر عرق گلاب سے نجاست دور کی جاتی ہے۔ اس مسئلہ پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح قبر میں بخور بوٹی کی دھنی دیتے ہیں اور نازبو بچھاتے ہیں، یہ نبی طریقہ نہیں کیونکہ یہ سلف کی مخالفت ہے، بلکہ میت کو گھر میں لگائی گئی خوشبو پر ہی اکتفا کر لینا چاہیے۔ ہم متبع ہیں، مبتدع نہیں، ہم وہیں رک جائیں گے جہاں سلف رک گئے تھے۔ المدخل جلد 3 صفحہ 262۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ ایک عمل کہ میت پر عرق کے گلاب چھڑکتے ہیں، اور بھائی اگر یہ دین ہوتا اور قابل اتباع عمل ہوتا تو سلف کرتے، سلف نے نہیں کیا تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ بس میت کو خوشبو لگا دو، بعد میں اس پر اس طرح کا سلسلہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا،
عدم منقول کی بات کر رہے ہیں. جب منقول نہیں تو یہ دین نہیں ہے نا. اتباع تو منقول چیز کا ہوگا، جو منقول ہی نہیں تو اتباع کائے کا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت کبریٰ ہے، لا شک ولا ریب فی. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کبریٰ کی ہم نے قدر کرنی ہے. قدر اسی میں ہے کہ جہاں آپ نے بٹھایا وہاں بیٹھے، جہاں کھڑا رکھا کھڑے ہو جائے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کرنے کا فرمایا وہ کرے، جہاں آپ نے جو عمل نہ کیا وہ نہ کرے. یہ اس نعمت کی اصل قدردانی ہے اور تعظیم ہے. علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالی المتوفی 702 ہجری فرماتے ہیں ہم شعار دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے روکتے ہیں، جیسے کہ رافضیوں نے عید الغدیر کے نام سے تیسری عید گھاڑ لی ہے. بطور شعار کسی خاص وقت اور حایت پر کوئی اجتماع قائم کرنا بدعت ہے. اسی طرح کسی خاص آیت اور طریقے پر مشروع عبادت میں اس خیال سے ایک زائد چیز داخل کر دینا کہ یہ عمومی دلائل سے ثابت ہے، یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ عبادات تعبدی ہیں اور ان کے دلائل توقیفی ہیں. احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام جلد 1 صفحہ 200 واضح فرما رہے ہیں. یہ جو روافض نے عید غدیر ایجاد کر لیا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی سید علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز بخشا. اس موقع پر غدیر کے موقع پر علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذ علی مولا ہو، ہمیں خوشی، ہم عید منائیں گے. جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان کو بھی اس بات پر خوشی تو ہوئی، لیکن وہ اس موقع پہ عید نہیں مناتے. مسلمانوں یاد رکھیے اسلام میں 2 عیدیں ہیں، آپ ان کو مسلمانوں کا مذہبی تہوار کہہ سکتے ہیں، تیسری کوئی عید مذہبی تہوار نہیں بن سکتی. یہ بات بھی واضح رہے کہ بدعات یا تو عام دلائل کا فرد ہی نہیں ہوتی یا ان سے مستثنا ہوتی ہیں، لہذا بدعت کے ثبوت پر عام اور مطلق دلیل سے استدلال کرنا بھی درست نہیں. بعض لوگ عام آیات سے استدلال پکڑتے ہیں نا. عید میلاد اور دیگر بدعات کے ثبوت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، کیا صحابہ کرام، تابعین نظام، ائمہ دین اور سلف امت اور سلف صالحین ان سے بے خبر تھے؟ اگر ان دلائل سے مربجہ عید میلاد وغیرہ کا جواز استحباب وہ ثابت ہوتا ہے تو یہ لوگ ضرور اس کا اہتمام کرتے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود مقتضا اور عدم معنی کی ترک کی ہے، لہذا سے ترک کرنا سنت اور انعقاد بدعت صحیح اور مذمومہ ہے. اور بدعت کے رد میں ایک اصول بھی آپ ذہن نشین فرما لیں. آپ نے پہلے یہ سماعت فرما لیا جو بدعت ہوتی ہے وہ بے ثبوت عمل ہوتا ہے، تو لہذا اس کو عمومی دلائل سے ایک تو مترشح نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی دلائل پر تو سلف کی نظر تھی، ائمہ دین کی. اگر اس سے وہ عمل ثابت ہوتا تو وہ کرتے، وہ ان کا نہ کرنا دلیل ہے کہ عمل ثابت کرنا درست نہیں. دوسرا کہ سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. بدعت کے ناجائز ہونے پر ایک آپ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی سن لیں. وہ فرماتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتی یرى ان حقا علیہ لا ینصرف الا عن یمینہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرا ینصرف عن یسارہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اپنی نماز میں اس طرح شیطان کا حصہ نہ بنا لیں کہ سلام کے بعد دائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف پھرنا اور اپنے اوپر لازم کر لیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعے بائیں جانب سے بھی پھرتے دیکھا. صحیح بخاری 852 ہے، صحیح مسلم 707 ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی جائز و مستحب کام پر اصرار کرنا، اس کا جو شرعی درجہ ہے اس سے اس کو بڑھا دینا، یعنی اس کے ساتھ مستحب اور واجب ہونے کا معاملہ کرنا، اس کو شرعی عمل سے اس کو یہ چیز خارج کر دیتی ہے. یہ کام پھر شیطان کا کام بن جاتا ہے. علامہ طیبی رحمہ اللہ المتوفی 743 ہجری فرماتے ہیں فیہ ان من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما ولم يعمل بالرخصۃ فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف بمن اصر علی بدعۃ ومنکر. اس حدیث میں بیان ہے کہ جو شخص مستحب عمل پر دوام کرے، اسے عزیمت سمجھ کر رخصت پر عمل چھوڑ دے تو شیطان اسے گمراہ کر دیا. پھر اس کا کیا بنے گا جو بدعت اور منکر امر پر ہمیشگی کرتا ہے. شرح المشکات جلد 3 صفحہ 1051 ہے. ایک اور اصول بھی امام اہل سنہ مورخ اسلام مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفی 774 ہجری فرماتے ہیں اما اہل السنہ والجماعہ فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابہ هو بدعہ لانہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. السنہ والجماعت کا مذہب ہے کہ ہر وہ قول و فعل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اگر وہ کار خیر ہوتا تو وہ صحابہ ہم سے پہلے وہ کام کر دیتے، کیونکہ وہ کوئی کام نیکی کا چھوڑتے نہیں تھے. وہ تو نیکیوں پر حریص تھے، بلکہ نیکیوں کی طرف لپک پڑتے تھے. تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 567 ہے. آج لوگ دنیا کو نیکیاں متعارف کرا رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. ابن کثیر تو فرماتے ہیں کہ
معیار تو صحابہ کو بنایا جائے گا نیکی اور برائی کے حوالے سے. جس کو وہ نیکی کہیں گے وہ نیکی بنے گی، جس کو برائی اور بدی کہیں گے وہ بدی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے عمومی دلائل کو بنیاد بنا کر دین کے اندر دخل اندازیاں کریں اور محبت رسول میں آ کر وہ کچھ کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا نہیں تھی. ہم سوال کرتے ہیں اگر مربجہ جشن عید میلاد یا دیگر بدعات کی کوئی اصل ہوتی تو صحابہ کرام نے پہل کیوں نہیں کی؟ وہ حق رکھتے تھے، پہل کرتے. وہ سب سے بڑھ کر قرآن و سنت کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھتے تھے اور ان کو تقاضوں کو سمجھنے والے، ان کو زندگی بسر کرنے والے تھے. ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ اعمال نہیں ملتے ہیں، لہذا ہم غلطی پر ہیں. اور جرأت و جسارت کا مظاہرہ کر کے شریعت کے عمومی دلائل سے یا ایسے عمل جن پر شریعت نے کوئی دلیل قائم ہی نہیں کیا اس کو دین کا درجہ دے رہے ہیں. مسلمانوں، سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا. 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے. ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے. بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن. اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے.